ہمارے چینل اردو وائس ہارر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور دراز صحرائی علاقے میں ایک قبیلہ اپنی تجارت کے لیے خطرناک ریگستانوں کا سفر کرتا تھا۔ یہ سفر نہایت طویل اور سخت تھا، جہاں زندگی اور موت کا فرق صرف پانی اور خوراک پر منحصر تھا۔ قافلے کے لوگ سخت محنت اور عزم کے ساتھ سفر کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ اپنے سفر کی طویل مدت اور سخت حالات کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ اونٹوں پر لدا سامان کم ہوتا جا رہا تھا اور خوراک اور پانی کی کمی شدت اختیار کر چکی تھی۔ یہ قافلہ کسی دور دراز علاقے سے روانہ ہو کر اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قافلے کے سردار حارث خان، جو کہ ایک تجربہ کار اور عقل مند رہنما تھے، اس نے اپنے ساتھیوں کی حالت دیکھی اور ان کے چہروں پر تھکن اور بے بسی کے آثار دیکھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب انہیں کہیں رک کر آرام کرنا چاہیے تاکہ اگلے سفر کے لیے توانائی حاصل کی جا سکے۔ وہ اپنے قافلے کے لوگوں کو آرام کرنے کے لیے کہہ چکے تھے جب اچانک ایک نوجوان نے دور سے کچھ دیکھا اور کہا، سردار، وہ کیا ہے؟ حارث خان نے آنکھوں میں چمک دیکھی اور اپنی نظریں دور کی طرف مرکوز کیں۔ دور افق پر ایک خیمہ نظر آ رہا تھا جس کے آس پاس کھجور کے درختوں کا سایہ تھا۔ ایسا منظر اس خشک اور ویران ریگستان میں کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ قافلے کے لوگ خوش ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہا، شاید یہاں پانی اور کھانا مل جائے، کیا خوش نصیبی ہے ہماری۔ ان کی باتوں میں خوشی کی جھلک تھی اور ہر کسی کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک دن کی تھکن، گرمی اور بھوک کے بعد یہ منظر ان کے لیے خواب کی مانند تھا، لیکن حارث خان، جو کہ ایک دور اندیش رہنما تھا، اس نے فوراً قافلے کو رکنے سے منع کیا۔ اس نے کہا، یہ منظر جتنا خوش کن ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ اس ویرانے میں اتنی اچھی حالت میں ایک خیمہ، یہ ضرور کسی دشمن کی چال ہو سکتی ہے۔ ہمیں فوری طور پر احتیاط کرنی چاہیے اور اس جگہ رکنا نہیں چاہیے۔ اس کی باتوں نے قافلے کے لوگوں کو فکر میں ڈال دیا۔ کچھ لوگ اس کی باتوں سے متفق ہوئے، لیکن کچھ پھر بھی اس دلکش منظر سے بہک گئے تھے۔ آخرکار قافلے کے لوگ حارث خان کی بات مانتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے خیمے کے قریب رکنے کا ارادہ ترک کر دیا اور بغیر کسی اور بات کے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن ہر کسی کے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ خیمہ کس کا تھا اور وہاں کیوں رکنا منع کیا گیا؟ یہ واقعہ قافلے کے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی الجھن چھوڑ گیا اور انہوں نے سوچا کہ شاید وہ اس فیصلے پر جلد ہی خوش ہوں گے۔ لیکن اس فیصلے کی حقیقت کچھ اور تھی جو ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہوئی تھی۔ ریگستان کے دوسرے کنارے پر ایک گروہ ڈاکوؤں کا اپنا اگلا شکار تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ یہ گروہ نہایت خونخوار اور بے رحم تھا، جو نہ صرف مال و دولت لوٹتے بلکہ اپنی راہ میں آنے والے ہر شخص کو قتل کر دیتے۔ ان کا سردار جمیل خان ایک چالاک اور سفاک شخص تھا، جو ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے خطرناک فیصلے کرنے میں ماہر تھا۔ ڈاکوؤں نے دور سے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک خوبصورت خیمہ جس کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے اور کہیں قریب ہی پانی بھی نظر آ رہا تھا۔ اس منظر نے ان کے دلوں میں لالچ اور خوشی کو جنم دیا۔ یہ خیمہ ضرور کسی مالدار تاجر کا ہے، آج ہماری قسمت کھل گئی، جمیل خان نے خوشی سے قہقہا لگاتے ہوئے کہا۔ ڈاکو اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ خیمے کے قریب پہنچے، انہوں نے اندر جھانک کر دیکھا۔ خیمے کے اندر شاندار کھانے رکھے تھے، نرم بستر لگے تھے اور سکون کا سما تھا۔ ڈاکوؤں کے چہروں پر خوشی کی چمک آ گئی۔ یہاں کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے اور پھر جس کا بھی یہ خیمہ ہے اسے لوٹ کر قتل کر دیں گے۔ جمیل خان نے یہ بات کہتے ہی خیمے میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور فوراً کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے جی بھر کر کھانا کھایا اور پھر خیمے کے نرم بستروں پر آرام کرنے لگے۔ وہ اپنی فتح پر مطمئن تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، لیکن ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس خطرے کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ جب سب ڈاکو گہری نیند میں تھے، خیمے کے اندر اچانک فضا میں ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ یہ آواز ایسی تھی کہ زمین کانپ اٹھی اور ڈاکو ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ یہ آواز کیسی تھی؟ ایک ڈاکو نے کانپتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک بلند قامت
اور خوفناک جن خیمے میں نمودار ہوا، اس کی سرخ دہکتی آنکھیں، دھواں اڑاتی سانسیں اور گرجدار آواز نے ڈاکوؤں کے حواس اڑا دیے۔ تم سب میرے جال میں پھنس چکے ہو، جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ ڈاکو خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے، لیکن جمیل خان نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ دیگر ڈاکوؤں نے بھی اپنی تلواریں سنبھال لیں اور جن پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جن پر ان کے وار بے اثر تھے۔ جن نے اپنی جادوئی طاقت سے سب ڈاکوؤں کو کھجور کے درختوں سے الٹا لٹکا دیا۔ ڈاکو چیختے چلاتے رہے، لیکن اس سنسان ریگستان میں ان کی مدد کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ جن ان کی چیخوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہکہے لگاتا رہا، اور یوں ان لالچی ڈاکوؤں کے انجام کا وقت قریب آ چکا تھا۔ ڈاکو ابھی درختوں سے الٹے لٹکے ہوئے تھے اور خوف کے مارے چیخ رہے تھے۔ ریگستان کے اس سنسان گوشے میں ان کی آوازیں صرف جن کے کہکہوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ جن، جس کا قد آسمان کو چھوتا ہوا محسوس ہوتا تھا، ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی دہکتی آنکھیں اور چمکدار دانت وحشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تم نے میرے خیمے میں گھسنے کی جرات کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ خیمہ تم جیسے لالچی انسانوں کو سزا دینے کے لیے بنایا گیا ہے؟ جن کی گرجدار آواز نے فضا کو ہلا دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار جمیل خان، جو اب تک اپنے آپ کو بہادر سمجھتا تھا، خوف کے مارے لرزنے لگا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور چیخ کر کہا، ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی جن نہیں ڈرا سکتا۔ جمیل خان کے الفاظ پر باقی ڈاکوؤں نے بھی حوصلہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے دل میں خوف گہرا تھا۔ جن ان کے اس جرات بھرے مظاہرے پر کہکہا لگا کر ہنسا اور اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور خیمے کے آس پاس کی ریت میں سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگیں۔ اگر تم بہادر ہو تو بچ کر دکھاؤ، جن نے کہا۔ ڈاکو نے اپنی تلواریں نکالی اور حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک کے بعد ایک ڈاکو نے جن کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ان کے وار جن کے جادوئی جسم پر بے اثر رہے۔ جن نے اپنے جادوئی ہاتھوں سے ان ڈاکوؤں کو ہوا میں بلند کیا اور ایک ایک کر کے انہیں زمین پر دے مارا۔ اب تمہیں تمہارے لالچ کی سزا ملے گی، جن نے غضبناک لہجے میں کہا۔ جن نے اپنے جادو سے آگ کا ایک بڑا دائرہ بنایا اور ڈاکوؤں کو اس کے درمیان پھینک دیا۔ ان کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں تھا۔ جن نے ایک ایک کر کے ڈاکوؤں کو پکڑنا شروع کیا، وہ انہیں اپنی خوفناک دہکتی ہوئی آنکھوں سے گھورتا اور پھر انہیں آگ پر بھون کر کھانے لگا۔ ڈاکوؤں کی چیخوں اور جن کے کہکہوں سے فضا بھر گئی۔ جمیل خان، جو ابھی تک زندہ تھا، یہ سب دیکھ کر اپنے انجام کو سمجھ چکا تھا۔ اس نے رحم کی بھیک مانگنے کی کوشش کی، لیکن جن نے اسے ایک زوردار کہکہے کے ساتھ کہا، لالچ کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تم نے اپنی خواہشات کے لیے کئی لوگوں کو لوٹا اور قتل کیا، اب تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملے گی۔ جلد ہی جن نے آخری ڈاکو کو بھی ختم کر دیا۔ خیمہ دوبارہ خالی ہو گیا اور جن نے اپنی جگہ واپس لے لی، یہ انتظار کرتے ہوئے کہ اگلا لالچی انسان کب اس کے جال میں پھنسے گا۔ یہ مقام ایک بار پھر سنسان اور خطرناک بن گیا، لیکن اب یہ ریگستان کی کہانی کا حصہ بن چکا تھا۔ جن کے خیمے کی حقیقت صرف وہی جان سکتا تھا جو لالچ کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ ریگستان کے دوسرے کنارے پر قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھا۔ حارث خان کی قیادت میں قافلے کے لوگ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک سوال ہنوز موجود تھا۔ وہ خیمہ کس کا تھا اور سردار نے ہمیں وہاں رکنے سے کیوں منع کیا؟ کچھ لوگوں نے حارث خان سے دوبارہ سوال کیا، سردار، وہ خیمہ بہت دلکش اور پرکشش تھا۔ وہاں رک کر آرام کرنا اور کھانا کھانا ہماری ضروریات پوری کر سکتا تھا۔ آخر ہمیں وہاں رکنے سے کیوں منع کیا گیا؟ حارث خان نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے قافلے کے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم لوگ سفر کے دوران صرف وہی دیکھتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ایک رہنما وہ دیکھتا ہے جو مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ وہ خیمہ جتنا خوبصورت تھا، اتنا ہی خطرناک بھی لگ رہا تھا۔ ویران ریگستان میں ایسی سہولتیں دشمن کا چال بھی ہو سکتی ہیں، اور شاید قدرت کی طرف سے ایک آزمائش۔ اگر ہم وہاں رکتے تو شاید اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ قافلے کے لوگ حارث خان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں خیمے کی کشش اور حیرت اب بھی موجود تھی۔ اسی دوران ایک مسافر نے دور سے ایک شور سنا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا۔ قافلے نے رک کر غور کیا
اور آواز کے سمت کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ شور خیمے کے قریب سے آ رہا تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے گزرے تھے۔ حارث خان نے اپنی تلوار نکالی اور کہا، سب محتاط رہو، ہم یہ دیکھنے چلتے ہیں کہ آواز کا سبب کیا ہے، لیکن کوئی غیر ضروری حرکت نہ کرے۔ قافلہ آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھا۔ جب وہ خیمے کے قریب پہنچے تو منظر نے ان کے دل دہلا دیے۔ کھجور کے درختوں کے نیچے ڈاکوؤں کی جلی ہوئی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ خیمہ اب بھی ویسا ہی دلکش اور پرکشش تھا، لیکن اس کے آس پاس کی فضا خوفناک ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی خاموشی اور بدبو چاروں طرف چھائی ہوئی تھی۔ قافلے کے لوگ حیرت اور خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حارث خان نے خیمے کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ کسی عام انسان کا کام نہیں، یہ جگہ یقیناً کسی جن یا مافوق الفطرت مخلوق کا ٹھکانہ ہے، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ قافلے کے لوگ جو پہلے خیمے کی طرف رکنے کے لیے بضد تھے اب خوف زدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے حارث خان کی بات مانی اور تیز رفتاری سے اس جگہ کو چھوڑنے لگے۔ ریگستان کے اس پراسرار خیمے کی حقیقت قافلے کے لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر اور سبق چھوڑ چکی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ لالچ اور جذبات میں بہکنا کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ قافلہ خیمے کی خوفناک حقیقت سے بچ کر آگے بڑھ چکا تھا، لیکن اس کے آثار ان کے ذہنوں پر باقی تھے۔ دوسری جانب جن اپنے خیمے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر اطمینان۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا جال صرف لالچی انسانوں کو ہی اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اچانک ایک اور قافلہ دور سے آتا ہوا نظر آیا۔ جن نے خیمے کو مزید پرکشش بنانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے جادو سے خیمے کے ارد گرد رنگ برنگے پھول اگائے اور درختوں کے سائے مزید خوشگوار کر دیے۔ خیمے کے اندر مزید کھانے اور سونے کے آرام دہ انتظامات کیے گئے۔ قافلہ جب خیمے کے قریب پہنچا تو ان کے قدم خود بخود رک گئے۔ یہ جگہ تو جنت جیسی لگتی ہے، ایک قافلے والے نے کہا۔ قافلے کا سردار خیمے کی خوبصورتی دیکھ کر حیران تھا، لیکن وہ محتاط بھی تھا۔ اس نے کہا، یہ ویرانے میں ایسی خوبصورتی قدرتی نہیں لگتی، ہوشیار رہو اور کوئی جلدی فیصلہ نہ کرو۔ جن خیمے کے اندر سے قافلے کے ہر قدم کا جائزہ لے رہا تھا اور اپنے شکار کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔